بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کینیڈا نے پاکستان یا دنیا کے لیے ویزے بند کر دیے اور کیا کینیڈا جانا ممکن نہیں رہا؟ تو اس طرح کے جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں رنگ برنگے کنسلٹنٹس اور لوگوں نے، ان سب چیزوں کا ڈیٹیل کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ اس ویڈیو میں جواب موجود ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو پہلے میسج کے اندر ڈیٹیل یوٹیوب ویڈیو کا لنک موجود ہوگا، وہاں جا کر اس کی پوری ڈیٹیلز دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کینیڈا نے ویزے بند کر دیے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ 2024 یعنی کہ اس سال میں کینیڈا نے کچھ اپنے امیگریشن، وزٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا کے اندر تبدیلیاں کی، چھوٹی چھوٹی، اور جس کو یہاں پر بہت میگنیفائی کر کے انہوں نے دکھایا جیسے کینیڈا بند ہو چکا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ چینجز آئی کیا ہیں۔ سب سے پہلے کینیڈا نے جو ان کا ایک سیزنل یا ٹیمپریری فارم ورکر کا ویزا ہوتا تھا اس کو ختم کیا۔ اچھا، پاکستان کو اس کے شروع ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اس کے ختم ہونے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی اس ویزے کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے نائجیرینز اور میکسیکنز ایلیجیبل تھے۔ ان کے اوپر بہت زیادہ بیک لیش آ رہا تھا کہ یہ انہوں نے لو ویج کے اوپر فارم ورکر رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بند کیا۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ نمبر 2، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی امیگریشن کو ریوائز کیا۔ پہلے جو تقریباً 5 لاکھ ہر سال انہوں نے امیگریشن کے لیے لوگ بلوانے تھے، اس کو 21% کم کیا۔ تو جب وہ 21% کم ہوئے تو وہ رہ گئے 3,95,000 فار ایچ ایئر فار دا نیکسٹ 3 ایئرس۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 3,95,000 یعنی کہ 4 لاکھ امیگریشنز ہر سال کم نہیں ہے۔ آپ کو اس کے قابل ہونا ہے کہ آپ اس میں ایلیجیبل ہو جائیں۔ نمبر 3 تبدیلی ویزے کے اندر یہ انہوں نے کی کہ انہوں نے جو جنرل ورک ویزے تھے ان کو ریڈیوس کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی وقت کے اندر جب وہ ورک ویزے ریڈیوس کر رہے تھے تو کیئر گیورز کے لیے ایک امیگریشن سٹریم نکال رہے تھے۔ کیئر گیور امیگریشن کیسے آپ کو مل سکتی ہے، کیئر گیور بن کر پاکستانی کیسے باہر جا سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ویڈیو کل 8 بجے آن ایئر ہوگی۔ تیسرا، کینیڈا نے یہ کیا کہ جب آپ وزٹ ویزے پر وہاں جاتے تھے تو ورک ویزے میں اس کو کنورٹ کروا سکتے تھے۔ اب انہوں نے ود ان کینیڈا یہ آپشن یا یہ جو فیسیلیٹی تھی اس کو ختم کر دی ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے فیسیلیٹی دی گئی تھی، اس سے پہلے بھی آپ کو کینیڈا کے باہر جا کر یعنی کہ اپنے کنٹری میں جا کر دوبارہ ہی ویزا چینج کرانا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایسا عذاب نہیں آپ پر آ گیا۔ اگر آپ کا جینون کیس بنتا ہے اور آپ نے جینونلی ایک ورک ویزا لیا ہے، آپ اپنے کنٹری میں واپس آئیں، اپلائی کریں، آپ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور چینج انہوں نے اپنے وزٹ ویزا میں کی ہے۔ پہلے جو وزٹ ویزا اپلائی کرتا تھا تو اگر انہوں نے کسی کو ویزا دینا ہوتا تھا تو وہ ملٹیپل انٹری ہوتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ٹل ایکسپائری آف دا پاسپورٹ ہوتا تھا۔ اب انہوں نے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے، ویزا آفیسر کے اختیار میں یہ دے دیا ہے کہ وہ یہ ڈیسیژن کرے کہ کیا اس بندے کو سنگل انٹری ویزا ملنا چاہیے یا ملٹیپل انٹری ویزا ملنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو کتنے ڈیوریشن کا ویزا ملنا چاہیے، اس کو 6 مہینے کا ویزا دیں، 3 مہینے کا ویزا دیں، 3 سال کا ویزا دیں، ملٹیپل انٹری 2 سال کا ویزا دیں۔ تو یہ انہوں نے ویزا آفیسر کے اختیار میں دے دی ہے۔ اچھا، یہ قوم اتنی بیوقوف ہے کہ اس کا آپ کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، کیونکہ اکثر ہمارے ویزے ملٹیپل انٹری اور لانگ ڈیوریشن آف ویزا کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے تھے۔ اب پاکستانیوں کے یا دنیا میں کسی بھی بندے کے ویزا لگنے کے، وزٹ ویزا لگنے کے چانسز پہلے سے زیادہ ہیں، کیونکہ اب اس کو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملٹیپل انٹری کے لیے ایک لانگ ٹرم کے لیے ویزا دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو سنگل انٹری کے لیے 6 منتھس کا ویزا دے دے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی کیا وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ لاسٹ ایئر انہوں نے اناؤنس کی تھی تو اسٹوڈنٹس کی جو انٹیک تھی انہوں نے 35% سے ریڈیوس کی تھی۔ کینیڈا بالکل ٹیمپریری فارن ورکرز یعنی کہ جو انٹرنیشنل اپلیکنٹ جاتے ہیں اور جا کے کینیڈا میں جاب کرتے ہیں، ان کے ویزے نہ ختم کر رہا ہے نہ کم کر رہا ہے، وہ صرف کیٹیگرائز کر رہا ہے۔
جس کے اندر ڈیمانڈ ہوگی صرف اس میں ویزا دے گا. باقی یہ جو جنرل قسم کے ویزے ہیں پیکیجنگ وغیرہ کے, ورکر کے, فیکٹری ورکر کے, لیبر کے, اس طرح کے ویزے اب وہ ایشو نہیں کرے گا. اور ان سب چیزوں کی صرف ایک ہی مین وجہ ہے اور وہ ہے پالیٹکس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سال 2025 میں 20 اکتوبر کو یا 27 اکتوبر کو کینیڈا کے اندر الیکشنز ہیں. لوگ ہر کنٹری کے اندر نا امیگرینٹس کے خلاف ہمیشہ ایک جو لوکلز ہوتے ہیں ان کا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. تو اب چونکہ جو گورنمنٹ ہے اس نے ووٹ لینے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر ہے یہ 2015 سے کنٹینیوسلی چلتا آ رہا ہے پرائم منسٹر. تو یہ اگلا الیکشن 25 والا جیتنا چاہتا ہے. لوگوں کا سینٹیمنٹ اس کے خلاف ہوا ہے کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ہاؤسنگ شارٹیج بہت زیادہ ہے. دوسری وجہ ہاؤسنگ شارٹیج اور مہنگائی ہے. تیسری وجہ کاربن ٹیکس ہے جس سے ان کی مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. یہ بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے, اور امیگریشن جس پر ہمیشہ جو ان کے اپوزیشن والے ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. یہ والی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ تھوڑے سے کٹس لگے ہیں. لیکن آپ کسی بھی یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں جو ہمارے کنسلٹنٹ اور انٹرنیشنل بیٹھ کے کرتے ہیں ان کا شکار نہ ہوں, بلکہ ذرا پرائم منسٹر کی زبانی سنیں کہ کیا کیا فراڈ اور کس کس طریقے سے مس یوز ہو رہا تھا یہ سارا سسٹم, اور اب وہ اس کو ریویمپ کریں گے, نئے سرے سے بحال کریں گے. Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. Increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Many colleges and universities used international students to raise their bottom line. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Because they could charge these students tens of thousands of dollars more for the same degree. جیسا آپ نے کینیڈین پرائم منسٹر کو سنا وہ بیڈ ایکٹرز کی بات کر رہے تھے. ایک تھے فیک کالجز, فیک ڈپلوماز, فیک ڈگریز. فیک مینس کہ بیسیکلی وہ ڈی ایل آئیز نہیں تھے. اس کے لیے میری ڈی ایل آئی والی وہ جو ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ایڈمیشن دلوا دیتے تھے. اسی طرح سے ایک بیڈ ایکٹر تھا, بڑی جو چین کمپنیز خاص طور پر یہ جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں یہ ایل ایم آئی ایز ایشو کروا کے بعد میں ان کو اوپن مارکیٹ میں سیل کیا کرتے تھے. And then there are really bad actors who outright exploit people, who target vulnerable immigrants with promises of jobs, diplomas, and easy pathways to citizenship, promises that would never come true. کینیڈین پی ایم نے ایک تیسرے بیڈ ایکٹر کی بات کی جس کا میں بہت شور مچاتا ہوں. وہ ہوتے ہیں فراڈ قسم کے کنسلٹنٹ. یہ جو کینیڈا میں بیٹھے کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کے پاکستان میں جو بیٹھے ہیں یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں, سبقت لے جانے میں نا ہر وقت مقابلے میں رہتے ہیں کہ زیادہ بڑا فراڈ کون کرے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو کو بھی پتہ ہے کہ یہ کنسلٹنٹس کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں اور کرتے کراتے انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ذرا آپ ویڈیو پر دیکھیے گا جو آپ کو آ رہا ہے, اور اس وقت آپ کو ویڈیو میں بھی پی ایم نے دکھایا کہ کس طرح سے یہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں $5,000, پھر $10,000, پھر $15,000, فلاں چیز آنے پر, ورک ویزا آنے پر یہ, ایل ایم آئی آنے پر یہ والا آنے پر یہ. تو پرابلم یہ ہے کہ میں تو اس پہ بہت بولتا رہا ہوں کہ اس طرح کے فراڈ لوگوں سے بچیں. تو پی ایم کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیڈ ایکٹرز یعنی کہ یہ جو کنسلٹنٹ جو انڈیا پاکستان میں بیٹھے ہیں, یو اے ای میں, سعودیہ میں بیٹھے ہیں, اور جو کینیڈا میں بیٹھے ہیں وہ ان کے بھی باپ ہیں, یہ مل کر ایک نیٹ ورک چلاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جلد بازی میں ہیں. ایک زندگی میں چیز یاد رکھیں, جو جینون کام ہوگا نا وہ دنوں میں نہیں ہو سکتا, اس کو کئی مہینے بلکہ سال, سوا سال, 1.5 سال لگ جاتا ہے. جینون کام پاکستانی کروانا ہی نہیں چاہتے. یہ ایک تو جلد بازی میں ہوتے ہیں, دوسرا یہ گریڈی ہیں, لالچ میں ہوتے ہیں کہ جلدی سے ہمارا کام ہو اور ہم نکل جائیں. آپ کبھی بھی جلدی میں نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ جینونلی جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو کیئر گیور کی ویڈیو آئے گی اور جو کنسٹرکشن ورکرز کے اوپر ویڈیو آئے گی ان کو غور سے دیکھیے گا. صرف وہی ایک طریقہ ہے جس کے تھرو آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جلد بازی میں ہیں تو پھر آپ ہم سے کانٹیکٹ نہ کیجیے گا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جلدی کا کام ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں لیکن ٹائم لے کر یہ کام ہو جاتا ہے. A major cut to immigration, reducing permanent immigration levels by at least 20%. A new string of measures to clamp down on temporary immigrants. That means a decrease in international students, temporary foreign workers. Canada's new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada, both temporary and permanent. We're prioritizing permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for our hospitals and construction workers who build more homes. And those اور آخر میں آپ نے پی ایم کی بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم ورک ویزے کم کریں گے لیکن جن میں ہماری ڈیمانڈ ہے یعنی کہ کیئر گیور اور کنسٹرکشن ورکر. ٹھیک ہے, اس کی جو آنے والی ویڈیوز ہیں جو 1-2 دنوں میں آپ تک پہنچ جائیں گی, اور اگر آپ اس کو آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں نومبر کے بعد تو پھر یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں, ان کو غور سے دیکھیے گا. اگلے 2 سالوں میں ایز اے کیئر گیور اور ایز اے کنسٹرکشن ورکر بہت ہائی ٹائم ہے آپ کا ورک ویزے پر چلے جانے پر. لیکن اگین میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بہت جلدی میں ہیں 2-3-4 مہینوں میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہم سے رابطہ بالکل نہ کیجیے گا. اور اگر آپ ان کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے پروسیس ہوگا اور کیسے آپ جا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کر لیں ہمارے ان نمبرز کے اوپر. جو میری ٹیم ہے وہ آپ کو ایک لنک بھیجے گی جس میں ہر چیز کی ڈیٹیل گیون ہوگی. the system work for Canadians and for newcomers, rather than for the big box stores, chain restaurants, immigration consultants, and sham colleges that exploit it.